آج کے اس خوبصورت اجتماع میں نے جس ہستی کے بارے میں اور جن کا ذکر سن کر اور ذکر سنا کر ہم برکتیں حاصل کریں گے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ان پیاروں میں ہے کہ جن کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے، دو بیٹیاں اللہ کے رسول نے آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگر عطا فرمائی، یعنی اعتماد کا عالم آپ یہاں سے لگا لیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی نسبت کے رشتہ داروں میں سے ہے، دادے حال میں سے بھی اور نانے حال میں سے بھی۔ شجر نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ملتا ہے۔ اب یہاں سے اس کا اندازہ لگا لیں کہ جو حضرت عثمان غنی کی نانی جان ہے ام حکیم البائدہ، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، یہ قربت آپ یہاں سے شروع کر لیں، اتنی بڑی قربت ہے کہ جو آپ کی جو نانی جان ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جڑواں بہن ہے۔ جو اکٹھے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ ان کی جڑواں بہن ہے۔ سبحان اللہ، اس نسبت کو آپ دیکھ لیں، یہ معلومات ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا، چونکہ ہم جس نبی کے پیروکار ہیں تو ان کی رشتہ داری کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، پاکان امت کے بارے میں اس قسم کے معلومات ہمیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور جو حضرت عثمان غنی کی والدہ محترمہ ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دادے حال ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نانے حال ہے۔ آپ یہاں سے اس کا اندازہ لگا لیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لوگو تم جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو 1.25 لاکھ صحابہ کرام میرے سامنے تشریف فرما ہے، نبی پاک نے فرمایا میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ہر ایک کو نواز دیا ہے، میں نے ہر ایک کو عطا کر دیے ہے، بلکہ میں نے اس دنیا میں ہر ایک کے بدلے عطا کر دیے ہے، مگر میرا ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ میں ان کے احسانات کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا، ان کے احسانات کے بدلے میں بھی نہیں دے سکا۔ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، تیرے محبوب حضرت ابوبکر صدیق کے احسانات کے بدلے حشر میں ہم خود دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں، سب سے پہلے۔ اور پھر غلاموں میں سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں جو کلمہ پڑھا 10 سال کی عمر میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے صحابہ 4 بندے تھے، چوتھے صحابہ جس نے کلمہ شریف پڑھا رسول اللہ کی غلامی اختیار کی، اس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس پہ غور کر لیں جناب علی
توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی کو جن نفوس قدسیات نے اختیار کیا وہ پہلی جماعت ہے، اور اس پہلی جماعت کو قرآن حکیم نے جو لقب دیا ہے، ایک خاص اعزاز سے اور ایک خاص لقب سے ان لوگوں کو قرآن نے یاد فرمایا کہ جنہوں نے رسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ سب سے اول کے لوگ تھے۔ قرآن کریم نے ان کو والسابقون الاولون کا لفظ کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ والسابقون الاولون کے جو لوگ تھے، حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے جن شانوں سے نوازا ہے، اور آپ آگے ذرا غور کر لیں، غور طلب جو بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک قرات پہ جمع کیا، 2 جلدوں میں قرآن حکیم کی ترتیب حضرت ابوبکر صدیق نے عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایک قرات پہ جمع کرنے والی ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں قرآن حکیم کی ترتیب ان کو بتا دی تھی۔ یہ سپاروں کی جو ترتیب ہے، قرآن حکیم کی جو سپاروں کی ترتیب ہے، 30 سپاروں کی ترتیب، 30 سپاروں کی ترتیب، یہ بھی جناب حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ نے اسی طریقے سے آپ نے جو ترتیب رسول اللہ نے فرمائی اور جو رسول اللہ سے سنی آپ نے، کیونکہ اس وقت بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں پردہ فرما گئے تو اس وقت بھی حفاظ کرام موجود تھے، اور قرآن حکیم ان کو اسی طرح یاد تھا جس طرح آج کی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب رسول اللہ نے خود رکھی ہے، کون سی صورت پہلے ہے، کون سی صورت بعد میں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی جو ترتیب ہے نا، 30 سپاروں کی ترتیب، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے فرمائی کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی روز ایک سپارہ پڑھنا چاہتا ہے نا تو پورے مہینے میں اس کا ایک قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ پہلے لوگ تو قرآن شریف پڑھتے تھے نا، اور کم از کم یعنی جو بالکل کم سے کم پڑھنے والے ہیں، حضرت عثمان غنی نے ان کو جو ترتیب بتائی، فرمایا ایک سپارہ تو کم از کم دن میں پڑھنا چاہیے نا، مسلمان ہو، مومن ہو، اور وہ مہینے میں قرآن شریف بھی مکمل نہ کر سکے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ مسلمان مومن کا اعزاز یہ ہے کہ کم از کم وہ مہینے میں ایک قرآن شریف ختم کرے تو۔ اور پھر آپ نے اس کی 7 منزلیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں، اور کثرت سے پڑھنے والوں کے لیے حضرت عثمان غنی نے اس کی جو ترتیب رکھی ہے وہ 7 منزلیں ہیں قرآن کی، 7 منزلیں ہیں قرآن کی، آپ نے یہ ترتیب رکھی تاکہ ایک منزل اگر کوئی روزہ نہ پڑھے تو ہفتے میں ایک قرآن شریف ختم ہو جائے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ جو رکوع ہے، اب رکوع تو نماز میں ہے نا جی، سبحان اللہ، یہ رکوع تو نماز میں ہے، مگر یہ قرآن شریف میں آپ نے یہ ترتیب کے ساتھ یہ جو اوپر عین لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھا آپ نے، یہ اوپر عین لکھا ہوتا ہے، یہ عین کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ عین جو ہے یہ حضرت عثمان کا نام ہے، اور یہ عین رکوع کا وقف وہاں پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو جہاں پر آپ رکوع فرماتے، جہاں پر آپ رکوع فرماتے، یہ ترتیب وہی ترتیب ہے، جہاں آپ نے رکوع کیا ہے وہاں پر اس آیت کا اختتام پر عین لکھ دیا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید نماز میں پڑھتے پڑھتے جہاں پر رکوع فرماتے، وقف کرتے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرتے، اختتام کرتے، وہ ایک رکوع بن گیا، اوپر عین ہے،
یہ وہ یعنی ان کی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ان نشانیوں کو بھی اللہ کریم نے اسی طرح سلامت رکھا. اب جو بھی قرآن پڑھے گا 30 سپارے اگر روزانہ کی ترتیب سے قرآن پڑھیں گے نا تو حضرت عثمان غنی کی 30 سپاروں کی ترتیب اس کے ذہن میں آئے گی. اور اگر روزانہ ایک منزل پڑھے گا قرآن کریم کی تو ہفتے میں پورا قرآن شریف ختم ہو جائے گا اور وہ ترتیب اس کے ذہن میں آئے گی. اور اگر کہیں قرآن شریف میں وہ وقف کرے گا رکوع ختم کرے گا تو رکوع جب ختم کرے گا تو پھر بھی اس کو حضرت عثمان غنی کی یاد آئے گی کہ حضرت عثمان غنی نے وقف فرمایا ہے. اب یہاں سے انداز یہ معلوماتی بات، اس لیے میں نے پہلے آپ سے گزارش کر دی کہ تھوڑا آپ کو توجہ کرنی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کو رسول اللہ کی جو غلامی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی دینی معلومات ہمیں ہونی چاہیے. اور یہ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا شکوہ کروں گا آپ سے اور ہر ایک سے کروں گا، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا دینی معلومات میں تھوڑے پیچھے ہیں. دینی معلومات میں ہمارے پاس اتنے کوئی معاملات نہیں ہوتے. دنیا کے بکیرے، دنیا کے ٹھگیاں، دنیا کے تمام معاملات ہمیں پتہ ہے، ہمیں سارے معاملات پتہ ہے، مگر معذرت کے ساتھ دین کے معاملے میں ہم ایسے پیچیدہ مسائل، آپ کو نہیں پتہ نا کہ دن کو ہمیں کتنے فون کرتے ہیں لوگ، ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ خدا کی قسم کے بندہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. وہ چیزیں جن کا تعلق نہ اسلام کے ساتھ ہے، نہ قرآن کے ساتھ ہے، نہ حدیث کے ساتھ ہے، اور لوگوں نے من گھڑت باتیں بنائی ہے اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں نہ قرآن سے نہ حدیث سے ثابت ہے اور من گھڑت لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے اور ایک ترتیب لوگوں نے بنائی ہے. اللہ رب العالمین معاف فرما دے. اب دعا کرے رب تعالیٰ کریم ہمیں اس طرح کے معاملات سے نجات نصیب فرمائے. اور مختلف قسم کے ڈکوسلے لوگ آج کل پیدا کر رہے ہیں. آپ ذرا ترتیب تو دیکھیں نا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ترتیب کے بارے میں آج جو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا نمبر حضرت علی پاک کا. آپ ذرا غور تو کریں، یہ ڈکوسلے دن بدن پیدا ہو رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. اس کے بعد دوسرا خلیفہ اسلام کا حضرت عمر فاروق ہے. تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے اور چوتھا خلیفہ اسلام کا حیدر کرار ہے. آپ کہاں سے داخل ہو گئے؟ آپ پہلا نمبر علی پاک کو دے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہاں جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها. یہ کہاں جائے گا؟ رسول اللہ نے جو ترتیب بتائی ہے آپ زیادہ سیانے آ گئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا جو ابو بکر ہے میں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. رسول اللہ نے فرمایا میں کیا ہوں؟ علم کا شہر ہوں. وابو بکر اساسها، اور میرا جو ابو بکر ہے یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. وابو بکر اساسها، جو میرا ابو بکر ہے یہ اس کی بنیاد ہے. وہ عمر جدارها، اور جو اس عمر ہے یہ اس کی دیواریں ہیں، یہ اس کی دیواریں ہیں. وہ عثمان سقفها، اور عثمان اس کی چھت ہے. اور پھر حضور نے فرمایا وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے. ایک لفظ کہا جا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. منافقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں. ہمارے علماء ایک لفظ پڑھتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو باقی 3 صحابہ نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ رسول اللہ نے 3 کو یاد کیا ہے، آپ کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے.
رسول اللہ کی آدھی حدیث تو کھا لی آپ نے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے محترم، معذرت کے ساتھ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ دن بدن یہ لاوا پکتا جا رہا ہے. یہ منافقت والے لوگ ہر دور میں پیدا ہوں گے، مگر اسلام کے خوبصورت چہرے کو آج تک کوئی مسخ نہ کر سکا، نہ کوئی کر سکتا ہے. جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اللہ کریم اس کو نیست و نابود خود فرما دیتا ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم تو رسول اللہ کی ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں. بولیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن کا عقیدہ یہ ہے، ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے، عمر فاروق کا عقیدہ یہ ہے، عثمان غنی کا عقیدہ یہ ہے، حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد عربی کا ہر صحابی جنتی ہے. بات ہی ختم ہے. رسول اللہ کا ہر، ہاں اس میں کیٹیگری ہے، عشر مبشر ہے، مہاجرین و انصار ہے، خلفائے راشدین ہے، 4 صحابہ کرام ہے. ابو بکر کا مقام، اس کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ عمر فاروق کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ عثمان غنی کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حیدر کرار کے مقام تک. ہر صحابی رسول کے لیے رسول اللہ نے ایک دائرہ بنایا ہے، جس دائرے کو 1400 سال صدیاں پہلے کسی محدث نے، کسی عالم نے، کسی فقیر نے، کسی نے نہیں چھیڑا. آپ زیادہ سیانے آ گئے. کتنے مسائل ہیں ایسے کہ جن کو ممبر رسول پر بیان نہیں کیے جانے چاہیے، شریعت اس پر خاموش ہے. اگر شریعت اس پر خاموش ہے، ابو بکر صدیق اس پہ خاموش ہے، آپ کیوں خاموش نہیں ہوتے؟ شریعت کے ایسے مسائل ہیں جہاں عمر فاروق خاموش ہے، آپ کیوں نہیں ہوتے؟ شریعت کے مسائل میں ایسے کن مسائل ہیں جہاں عثمان غنی خاموش ہیں، آپ کیوں نہیں ہوتے؟ محبت کا اندازہ آپ تو یہاں سے لگا لے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان باہمی صحابہ کرام کا آپس میں محبت، آپس میں تابعداری، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنا. یار مجھے یہ بتاؤ، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو بیعت عمر فاروق نے بیعت کس سے کی؟ صدیق اکبر سے کی. صدیق اکبر نے کو جب آپ کے سر پہ تاج خلافت سجایا نا تو بیعت فاروق اعظم نے کی. فاروق اعظم نے ان سے بیعت کی، عثمان غنی نے ان سے بیعت کی، اور پھر حیدر کرار نے ان سے بیعت کی. حیدر کرار ان سے بیعت کریں اور آپ اور ہم اس پہ باتیں کریں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کس کی روایت ہے؟ اس عالم سے پوچھو جو یہ کہتا ہے کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں منافقت کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کرام کو، امہات المؤمنین کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کس کی روایت ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کو منافق آدمی کبھی نہیں بتائے گا. جس کے دل میں منافقت ہوگی وہ کبھی بھی آپ کو یہ حدیث نہیں بتائے گا. وہ کہے گا علی پاک کے چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے، مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، عبادت تو ہے علی پاک کے چہرے کو دیکھنا، مگر روایت کس سے ہے؟ یہ کس نے کہا کہ لِأَنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ کس نے کہا؟ سنیے حضرت عائشہ الصدیقہ نے. کیا بات ہے! روایت کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ پاک، جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے. روایت کرتی ہے، بات گھر کے اندر ہو رہی ہے، پبلک فلور پہ نہیں ہو رہی، پبلک بیس پہ نہیں ہو رہی، گھر میں ہو رہی بات. گھر میں رسول اللہ نے فرمایا علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. روایت کس نے کی؟ عائشہ پاک نے. ظالموں، روایت تو بیان کرتے ہو مگر عائشہ پاک کا نام لے کے درد ہوتا ہے منہ پہ. نام بھی تو لے لو نا.
من گھڑت بات کرتے ہو پوری بات کیا کرو نا، تاکہ پتہ چل جائے وہ امہات المؤمنین ہے، وہ امت کی مائیں ہیں، رسول اللہ کی ہر جتنے ازواج مطہرات ہیں امت اس پر متفق ہے، وہ رسول اللہ کی امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر یاد رکھنا 1500 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، رسول اللہ نے سب سے پہلے سفیر بنا کر جس کو قریش کے پاس بھیجا اس کا نام عثمان غنی ہے۔ ارے جس پر رسول اعتماد کرے، سفیر کس کو بھیجا جاتا ہے؟ جس پر، بولیے ذرا، جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ 1500 صحابہ کرام میں جس شخصیت کا انتخاب رسول اللہ نے کیا قریش مکہ کے ساتھ تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے، کس کو بھیجا؟ عثمان غنی کو۔ اور پھر جب روانہ ہوئے نا تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا جاؤ عثمان جا رہا ہے، دیکھو یہ عثمان جا رہا ہے قریش مکہ کے پاس، یہ وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ نے بھی اعتماد کر دیا، اس کے رسول نے بھی اعتماد کر دیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، پھر یہاں سے اندازہ لگا لے، آخری بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف فرما ہوئے، احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اور قریش مکہ کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، بات طے ہو گئی، یہ ہوئی کہ اس مرتبہ ہم مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے، لہٰذا اب آپ جاتے جاتے جب عثمان غنی کھڑے ہوئے نا اور جانے لگے تو ایک کافر نے آپ کے گندے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا سارے آپ کے ساتھ بات کرنے میں جرأت نہیں رکھتے، سارے آپ کے ساتھ بات کرنے میں جرأت نہیں رکھتے، مگر میں سب کا ترجمان بن کے آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ یہ سب کہتے ہیں کہ اگر آپ مہربانی کر لے، کعبہ سامنے ہے، طواف تو کر لو، عمرہ تو کر لو، ہماری اجازت ہے آپ کو۔ رسول اللہ کو اجازت نہیں ہے، ان کے صحابہ کو اجازت نہیں ہے، مگر آپ کو اجازت ہے۔ مگر قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی طرف، جب آپ نے عثمان غنی نے ان کفار مکہ کی طرف جلال کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور ہیبت کے ساتھ جب ان کی طرف دیکھ کے فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ میں عثمان رسول اللہ کے بغیر کعبے کا طواف کروں؟ تم نے کیا سمجھا ہے میرے ایمان کو؟ ہاں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں، اس کعبے کو گواہ بنا رہا ہوں، اس کعبے کو گواہ بنا رہا ہوں، اور تمہیں بھی گواہ بنا رہا ہوں، عثمان غنی اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک میرے ساتھ رسول اللہ طواف نہیں کریں گے۔ آپ نے کیا سمجھا ہمارے ایمان کو؟ میں بغیر رسول اللہ کے طواف کروں؟ ہمیں کیا پتا کعبے کا مقام کیا ہے، ہمیں کیا پتا قرآن کا مقام کیا ہے، ہمیں کیا پتا خدا کا مقام کیا ہے؟ ہمیں تو مصطفیٰ نے، خدا مصطفیٰ نے بتایا، کعبہ مصطفیٰ نے بتایا، قرآن مصطفیٰ نے بتایا، سارا کچھ مصطفیٰ کی طرف سے ملا ہے، پھر بھی اعتراض کرتے ہو؟ ہمیں تو سارا کچھ رسول اللہ نے دیا ہے۔